یہ ہماری اردو کی 5ویں جماعت کے لیے ہیں کتاب، اور یہ ہم اپنا پہلا چیپٹر دیکھیں گے۔ پہلا چیپٹر جو ہے حمد کا ہوتا ہے، یہ حمد ہے ہماری۔ سبق نمبر 1 حمد ہے۔ حمد نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے یا کسی کی تعریف کی جائے۔ یہ اس کے اہم الفاظ ہیں: خلت، کھنڈر، رونق، رحمت، میسر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا بنایا، اور اس کے آرام کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے۔ میں یہ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر آپ یہ اپنے گھر میں پڑھیے گا ساتھ بیٹھ کے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جمع بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گل فتح بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ یہ پیاری پیاری چوڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو ہی قدرداں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ اسماعیل میٹھی نے یہ نظم لکھی ہے ہم، اور ان کی اور بھی اس کے علاوہ ایک اور نظم بھی ہے جو ہمیں آگے آئے گی، اور یہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، اور اسماعیل میٹھی کی بہت ساری نظمیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا یہ دنیا کتنی اچھی بنائی ہے، پوری کائنات کتنی اچھی بنائی ہے، زمین کتنی اچھی بنائی ہے، آسمان کتنا بے عیب بنایا ہے، اور مٹی سے جو بیل بوٹے اگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ پھول مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جمع بنایا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین سے پھول پودے اگائے ہیں، کس طرح سے درخت اگائے ہیں، کیسے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے سبزہ بچھا کے ایسے کر دیا ہے کہ جیسے اس کو کپڑے پہنا دیے ہیں، اور اس سے کتنی خوبصورت یہ دنیا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے دی ہیں، اور کیا کیا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خوش رنگ خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، وہی یعنی کتنے خوش رنگ پھول ہیں، کتنے اچھے اچھے، اور ان کی خوشبوئیں کتنی اچھی ہیں کہ اگر ہم خالی یہ بھی گننے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی طرح کے پھول بنائے ہیں تو شاید ہم نہیں گن سکتے، اور ان کی خوشبوئیں کتنی پیاری پیاری ہیں، اور اس خاک کے کھنڈر کو کیا گل فتح بنایا، کہ یعنی ایک زمین جو ہے ایک مٹی کی بنی ہوئی ہے، خاک دھول سے بنی ہوئی چیز ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کھنڈر کو کس طرح سے ایک باغ میں تبدیل کر دیا ہے ان پودوں کے، ان پھولوں کے، اور ان خوش رنگ پھولوں کے ذریعے۔ اور یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کے اسے اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ اس نے روشن کر دیا اس کو۔ روشنی میں سب چیزیں صاف نظر آتی ہیں نا، واضح نظر آتی ہیں، اور اگر اندھیرا ہو جائے تو سب رنگ چھپ جائیں گے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کیسے پھول ہیں، کیسے پودے ہیں، کیسی زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اور اس کے ذریعے دنیا کو رونق بخش دی، روشنی بخش دی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا مکان بنا دیا، گھر بنا دیا، جس میں ہر طرح کا آرام ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، یعنی جو پیارے پیارے پرندے ہیں، دنیا کی خوبصورتی یہ کتنا پیاری پیاری بنائی ہیں کہ خالی پرندوں کو ہی دیکھیں کہ اتنی طرح کے پرندے ہیں، یہ چڑیاں ہی اتنی طرح کی ہیں، اور اتنی رنگ برنگی اور اتنی خوبصورت ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں چڑیاں ہوتی ہیں پیاری پیارے کلر کی، اور آپ دیکھتے ہیں وہ کتنا پیار سے پھرتی ہوتی ہیں ادھر سے ادھر، اور یہ جو پرندے ہوتے ہیں جن کی بولیاں ہوتی ہیں یہ تسبیح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو ہی قدرداں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں
اور ان نعمتوں کا ہمیں قدردان بنایا ہے، شکر کرنے والا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں کس طرح اتنی اچھی اچھی نعمتیں دی ہیں، سورج دیا ہے، چاند دیے ہیں، اتنے پیارے پیارے پرندے دیے ہیں، اتنے خوبصورت پودے پھول بوٹے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنایا ہے ہمیں۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں کہتے ہیں بہتا ہوا پانی، چلتا ہوا پانی، جیسے سمندر ہوتا ہے، جیسے دریا ہوتے ہیں، جیسے تالاب ہوتے ہیں، جیسے جھیلیں ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کے اندر مچھلیاں دکھائی دیتی ہیں، مچھلیاں اتنی پیاری پیاری لگتی ہیں، مچھلیاں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں۔ آپ کو دیکھا ہوگا ایکویریم میں کتنی پیاری مچھلیاں ہوتی ہیں، رنگ برنگی، دیکھ کے اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ کھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، مچھلیاں لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں، یہ ہماری غذا بھی ہیں۔ اور مچھلی کے تیرنے کو یعنی مچھلیوں کے لیے بھی کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ پانی بنایا آب رواں، کہ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کبھی دیکھیے گا جا کے ایکویریم میں، دیکھیے گا کتنی پیارے پیارے کلر کی مچھلیاں، دیکھیں آپ کے اپنی بک میں کتنی پیاری مچھلیاں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھیے غور سے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ یعنی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں اسماعیل میٹھی صاحب کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اتنی بے عیب بنائی ہے اور اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ ہم کہیں ڈھونڈیں بھی تو ہمیں اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ یہ ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ ویسا ہو جاتا تو اچھا تھا۔ اگر ہمارے اندر عقل ہی کم ہو تو اور بات ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم سمجھ بھی سکیں یا ہم کہہ بھی سکیں کہ وہ جیسے آسمان ہے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی اس کے کھڑا ہوا ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے، جبکہ اتنی سی چھت بھی بغیر سہارے کے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اور جیسے پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے، جیسے اتنے سے بیچ سے اتنا بڑا درخت کیسے نکل آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی بہت اچھے طریقے سے بنائی ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا، کہ یعنی یہ جو اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں تو نے یہ سب بیکار نہیں بنائی ہیں، یہ سب ہم انسانوں کے آرام کے لیے بنائی ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ایسا ہمیں چھوڑ نہیں دیا، ہماری غذا کے لیے بھی بنایا، ہماری خوبصورتی کے لیے بھی، ہمارے رہنے کے لیے بھی، سب طرح سے۔ تو یہ حمد ہے ہماری، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جس طرح نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے تو اس طرح ہمیں بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے اور ہم ہی ہیں ان سب نعمتوں کو استعمال کرنے والے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اور یہاں پہ آئیے مزید جانیے، لکھا ہوا ہے نیچے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں، اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کام دیا ہے کہ وہ کام کرے اور وہ کام کر رہا ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی، سب کے لیے بہت نعمتیں دی ہیں، اس نے بنا کے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ ہمیں دے رہا ہے نعمتیں اور پال رہا ہے اور ہمیں ہدایت بھی دے رہا ہے اور ہر طرح سے۔ تو بس ہمیں بھی چاہیے کہ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے رہیں۔ تو آگے آپ کا میں نے کام دیا ہے اور یہ آپ کو سب کام کرنا ہے، اپنی کاپی جو ہے بہت اچھی طرح سے مینٹین کرنی ہے، اور جب میرے پاس کام آئے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور یہ ہم آپ کو زبانی یاد کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔